بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر نبی ران نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن علوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، اور اس سوشل لنک کے ذریعے سے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ اس وقت دیکھنے اور سننے والے احباب علم و محبت، ماہ رمضان المبارک کی پر نور پر کیف سنتوں میں ہم اپنے لمحات گزار رہے ہیں. اور چونکہ ہمارا مزاج کچھ یوں ہے کہ ہر جمعہ کسی نہ کسی خاص موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام اور حسن معاشرت. رات آپ نے ARY ٹی وی پہ رات کے سیگمنٹ میں بھی اور کل جو دن میں تھا اس میں بھی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاخرہ شاکرہ صابرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ناز میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا. یقیناً آپ نے بھی سماعت فرمایا. اب میں صرف ایک منقبت پیش کر کے اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں. شان مخدومہ کائنات خدا دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ. سبحان اللہ. یہ جو کائنات آپ کو نظر آتی ہے نا، کائنات میں سورج کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، یہ دن کی چمک دمک ہے، رات کو ستاروں کی کہکشاں ہے، یہ سیدہ کائنات کے قدموں کا صدقہ ہے. یہ میں اور آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، ہماری جو بخشش بھی رکھی گئی ہے روز محشر میں، وہ سیدہ کائنات کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اور امت مصطفیٰ سیدہ کائنات کی مقروض ہے اور رہے گی اور ہے، کیونکہ اس لیے ہمارا ہر لمحہ اس ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے میں گزرتا ہے. میری اور تیری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم سیدہ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش نہ کریں. شان مخدومائے کائنات خدا دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ جانتا ہے جہاں آپ کا مرتبہ دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ. ہاں طہارت کا پیکر ہے ذات آپ کی، ہاں طہارت کا پیکر ہے ذات آپ کی، کائنات آپ کی، سب صفات آپ کی، کائنات آپ کی، سب صفات آپ کی. آپ کی بات باتوں میں سب سے جدا، آپ کی بات باتوں میں سب سے جدا دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ. آپ کے دم سے ہے زینت پنجتن، آپ کے دم سے ہے محمد گلست و عزیز روے گل شدہ فاطمہ درمیان روے گل چوئترش برآمد حسین و حسن معطر اذا شد زمین و زمن. آپ کے دم سے ہے زینت پنجتن، آپ ہی سے کھلا سیدوں کا چمن. آپ شبی و شبر کی ہیں والدہ دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ. آپ کا چاروں اطراف ڈنکا بجا، آپ کا ذکر ہر ایک زبان پر سجا. سیدہ طیبہ عابدہ
دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ پارسائی کا روشن جہاں آپ ہیں، پارسائی کا روشن جہاں آپ ہیں، رہبرے راہ روانے جنا آپ ہیں، آپ کی ذات کو ہے صبر و رضا دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ، ذکر سوچوں سے ہے معاملہ آپ کا، ذکر سوچوں سے ہے معاملہ آپ کا، کس زبان سے کروں تذکرہ آپ کا، ذکر سوچوں سے ہے معاملہ آپ کا، کس زبان سے کروں تذکرہ آپ کا، حکمت و راز قدرت ہے در آپ کا، حکمت و راز قدرت ہے در آپ کا، دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ، شکر کہ میری ماں ہے کنیز بطول، شکر کہ میری ماں ہے کنیز بطول، بارگاہ مقدس میں کرنا قبول، بنت شاہد کو بھی رکھنا باندھی صدا، دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ، دختر مصطفیٰ بانوے مرتضیٰ۔ ہم تو صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ تمام ادیان کا مطالعہ کریں، تمام مذاہب کو پڑھیں، اور یہ دین وہ دین ہے کہ کسی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر اتنی ہمدردی اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی جانچ پرکھ، میں نے کیا کہا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی جانچ پرکھ۔ کافروں نے کہا کہ بھائی یہ مسلمان اچھے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دین ہے یہ کہیں تو طہارت سکھا رہا ہے، کہیں استنجے کے معاملہ سکھاتا ہے، کہیں وضو سکھاتا ہے، کہیں پاکی سکھاتا ہے، کہیں پلیتی سکھاتا ہے۔ قربان جاؤں یہ دین مصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ایک لمحے پر رب نے اپنے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے کو ایک لمحے پر میرے رب نے سکھایا کہ دین کیا ہے، اور وہ دنیا داری ہی نہیں ہے جس میں دین نہ ہو، اور وہ دین نہیں ہے جس میں دنیا داری نہ ہو۔ آج کا جو یہ موضوع بڑا خاص ہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہر بندے کے دل میں ہمدردی ہے، اور یہ جو فلسفہ روزہ ہے، روزہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ روزہ سارے کا سارا روزہ حسن معاشرت ہے۔ بھئی حسن معاشرت آپ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن سے اگر ہم پوچھیں تو قرآن بار بار کہیں تو کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہیں کہتا ہے واللہ یحب المتوکلین، کہیں رب کہتا ہے کہ میں جو طہارت والے ہیں ان سے پیار کرتا ہوں، کہیں کہتا ہے میں احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، میں نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، میں بھلائی کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں، میں حسن سلوک والوں سے پیار کرتا ہوں، میں عاجز و منکسر سے پیار کرتا ہوں، میں منکسر المزاج سے پیار کرتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلانے والے سے پیار کرتا ہوں، میں مہمان نواز سے پیار کرتا ہوں، میں مریضوں کی عیادت کرنے والے سے پیار کرتا ہوں، میں لوگوں کے دکھوں کا مداوا بننے والے سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے پیار کی بات پوچھتے ہو کہ میں کس سے پیار کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روز محشر بندے سے پوچھے گا، بندے سے پوچھے گا، جب بندہ التجا کرے گا کہ مالک میری بخشش فرما، تو رب پوچھے گا کہ میں فلاں وقت بیمار تھا تو تو نے میری خبر گیری نہیں، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ تو جہد و جہاد سے پاک ہے، سب تو سب سے پاک ہے، زمین و آسمان سے مابرا تیرا وجود ہے، تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو زبان سے، منہ سے، پیٹ سے پاک ہے، تو پھر تجھے پیاس، تجھے بھوک، تیری بیماری، تو خالق فرمائے گا ہاں وہ فلاں وقت ایک بھوکا تیرے پاس آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے،
میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے. تو تو نے روٹی دینے سے انکار کیا تھا. اگر تو اسے روٹی کھلا دیتا تو وہ تیرا کھلانا میرا کھلانا ہو جاتا. فلاں وقت تیرے پاس کوئی شخص آیا, کوئی بیمار تھا, تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا. اگر تو چلا جاتا تو تو وہاں مجھے پاتا. فلاں وقت تجھ سے پیاسا کو آیا, اس نے شدت پیاس کا ذکر کیا اور تو اس کو پانی نہ پیش کر سکا. اگر اس کے ساتھ ریلیٹڈ میں آپ کو ایک حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دوں کہ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان نواز اتنے تھے کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. کیا اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمارے تصوف میں کہا جاتا ہے کہ اگر ابراہیمی مہمان نوازی تیرے اندر نہیں ہے تو تو صوفی نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار سامو چک شریف ساری زندگی اکیلے کھانا نہیں کھایا. اور معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کھانا آتا تو اس میں سے لوگوں کو تقسیم فرماتے. بھئی حالانکہ کھانا اور بھی پڑا ہوتا, دوسرے لوگ وہاں سے لے سکتے تھے, لیکن معمول یہ تھا اپنی پلیٹ سے اپنی پیالی سے نکال کر دوسروں کو دیتے. جب ہم نے حدیث کی کتابوں کو پڑھا تو پھر ہمیں اس وقت اس عمل اور معمول کی سمجھ آئی کہ لوگوں کے پاس کھانا تو موجود ہوتا تھا لیکن اپنی پلیٹ سے کیوں نکال کر دیتے, کیونکہ یہی فرمایا گیا ہے کہ ابراہیمی مہمان نوازی تیرے اندر ہو تو تو صوفی ہے, تو صافی ہے, تو ولی ہے. تو حضرات گرامی قدر اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا معمول یہ تھا اکیلے کھانا نہیں کھاتے. ایک دن کھانا رکھ کے بیٹھے رہے, کوئی مہمان نہ آیا, مہمان کے انتظار میں رہے, مہمان نہ ملا. آپ اپنی بستی سے باہر نکلے, اس چوک پہ پہنچے تو وہاں دیکھا ایک خوبصورت چہرہ ہے, داڑھی رکھی ہے. سوچا بڑا متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اچھا نیک ہوگا. اس کو پکڑا, آؤ میاں میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا. فرماتے نہیں آؤ یار, میں اکیلے کھانا نہیں کھاتا, تم میرے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ. جب اس کو سپاس بٹھا دیا, کھانا سامنے رکھا, کھانے لگے تو اس نے بغیر بسم اللہ شریف پڑھے نوالا اٹھا لیا. کیا کیا؟ بغیر بسم اللہ شریف پڑھے نوالا اٹھا لیا. آپ نے فرمایا رک جا, پہلے اللہ کا نام لے. وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں, میں تو آتش پرست ہوں, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں بھائی, میں تو آگ کی پوجا کرنے والا ہوں, میں تیرے ایک خدا کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا اٹھ چلا جا, تو نے تو میرا کھانا پلید کر دیا ہے. میں نے تو سوچا تھا کہ بڑا نیک آدمی میں لے کے آیا ہوں, اور تمہاری حالت یہ ہے. جب وہ چلا گیا نا تو خالق لم یزل کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی ابراہیم کی طرف وحی ہے. اے میرے ابراہیم, اس کی کتنی عمر ہوگی؟ کیا اے ابراہیم اس کی کتنی عمر ہوگی؟ 70 80 90 سال بتائی جتنی تھی. رب نے فرمایا اتنے سالوں سے میں اس کو بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا دے رہا ہوں. اتنے سالوں سے میں اپنا نام لیے بغیر اس کو کھانا دے رہا ہوں, اور تو ایک وقت نہیں دے سکا. تو حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے دین مصطفی کے اندر یہ ایسا دین ہے کہ جس کے ایک ایک لمحے پر خیر خواہی کو رکھا گیا, محبت کو رکھا گیا. اور سارا دین چونکہ خلق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا کنبہ ہے. اب دین سارے کا سارا خلق کے ساتھ محبت کا نام ہے, رواداری کا نام ہے, اخلاص کا نام ہے, لوگوں کے ساتھ میل جول کا نام ہے, لوگوں کے میلانات کا نام ہے, لوگوں کی طرف جو رجحانات ہیں, جو رغبت ہے اس کا نام ہے. حضرات گرامی قدر اب رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا, اور پھر کہیں تو ہمارے لیے نماز پنجگانہ فرض ہے,
اور کہیں ہمارے لیے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور کہیں صاحب مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور کہیں صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، اگر ان تمام عبادات کا فلسفہ بغور دیکھا جائے تو سارے کا سارا فلسفہ خلق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ فلسفہ عبادت خلق سے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا اگر نماز کے لیے مسجد میں آؤ، آتے جاتے تمہیں غریب ملے، آتے جاتے تمہیں ایسے لوگ ملے، یہ 5 وقتہ تمہارا جو اجتماع ہو اس میں جو صاحب ثروت ہیں ان کو اس نماز میں اپنے ساتھ غریب لوگ ملے، بھئی ایک دوسرے سے 2 4 5 مرتبہ روزانہ ملاقات ہو تو ایک دوسرے سے شناسائی ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب قربت بڑھتی ہے تو اس کے حالات سے بندہ واقف ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی فلسفہ یہی ہے کہ نماز با جماعت پہ درجہ بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جاؤ اور ایک دوسرے کا درد بڑھ جاؤ۔ یہ فلسفہ صیام کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ بھئی تم دن بھر بھوک سے ہو، دن بھر بھوکے رہتے ہو، تمہیں بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو، دن بھر پیاسے رہتے ہو، تمہیں کسی پیاسے کی شدت کا احساس ہو۔ وہ ہمارے پنجابی کے کام مقولہ کیا ہے کہ بھئی دکھیے دی گل دکھیے جانی سکھیے نو کی خبرہ کہتے ہیں نا۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں جب لوگ آتے نا تو حضور علیہ السلام کا دکھ سن کر اپنی ذات پر وارد فرماتے، اپنی ذات پر وارد فرماتے۔ اب یہاں بھی یہ حسن معاشرت میں ہماری جو عبادات ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ نماز اور ہے، دنیا داری اور ہے، روزہ دین ہے اور یہ لوگوں کے معاملات دنیا داری ہے، زکوٰۃ دین ہے اور لوگوں کے معاملات دنیا داری ہے۔ نہیں حضرات گرامی قدر، یہ سارے کا سارا دین ہے، سارے کا سارا دین ہے۔ فرمایا تم دن بھر پیاس کی شدت میں رہو گے اور کبھی کوئی پیاسا تمہیں ملے تو اس کی شدت کو تم برداشت کر اپنا جو ہے سمجھ سکو گے۔ آگے چلیے، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا امیروں کو میں نے مال دیا بہت، اب امیروں سے فرمایا کہ 97.5 رکھ لو اور اس میں سے 2.5 دے دو، 97.5 رکھ لو 2.5 دے دو۔ اچھا دینے کسی ہیں؟ غریبوں کو۔ اب رب کہتا ہے جو تم غریبوں کو دے رہے ہو نا، مستحقین کو دے رہے ہو، وہ وہاں تک نہیں رہتا، وہ مجھے پہنچ رہے ہیں، وہ مجھے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ تمہارا جو اخلاص ہے، تمہاری جو نیت ہے، تمہارا جو حسن عمل ہے، اس کے اندر نیت کے اندر ایسا خالص رویہ ہو اور تمہاری نیت کے اندر اخلاص پایا جائے، اور پھر وہ تمہاری جو زکوٰۃ دینا ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو رب میرے اور تیرے دل میں جو مال کی محبت ہے اس کو پرکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اور رب کہتا ہے کوئی مال میں نے دیا ہے اس میں سے دے۔ اب دیکھیں حضرات گرامی قدر، اگر اللہ ہمیں 100 دیتا ہی نا، جس سے 100 دے کر رب کہتا ہے کہ اب 97.5 رکھ لو، 2.5 دے دو۔ اب جب ہم 100 لے رہے ہیں نا تو ہم بڑے خوش ہیں۔ اب وہ 97.5 رکھ کر بھی بھائی جو مالک ہے، جس نے دیا ہے وہی فرما رہا ہے، اب 97.5 رکھ کر بھی وہ 2.5 ہم نہیں دے رہے، اور اس دینے میں تکلیف سمجھتے ہیں، دینے میں تکلیف سمجھتے ہیں کہ بھئی اب میں کیسے دوں۔ جب رب ہمیں دیتا ہے تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری تو اوقات ہی نہیں تھی، ہم نے تو یہ سمجھا کہ کاروبار میں نے کیا تو پیسہ ملا، ہاں ایسی بات ہے، تجارت میں نے کی تو پیسہ ملا، ہاں بالکل ایسے ہی بات ہے، میں نے دن بھر رات گیری کی تو مجھے پیسہ ملا، ہاں بالکل ایسے ہی بات ہے۔ کام ہمارے ہی کرنے پر پیسہ ملتا ہے،
اجرت ملتی ہے، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن جو نصیب اور مقدر تھا وہ ہم نہیں لکھ سکے۔ وہ قلم مالک الملک کے پاس ہے، جس نے ہمارے نصیبوں کو لکھا، جس نے ہمارے ذریعے معاش کو لکھا، جس نے ہمارے طریقہ کار کو لکھا۔ حضرات گرامی قدر، اب یہاں جو مال کی حرص، حوث، رغبت ہمارے دلوں میں ہے، رب کائنات زکوٰۃ کے فلسفے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنے دل میں اس مال کی رغبت نہ رکھ، بلکہ تقرب اللہ کا حضور رکھ۔ اور جب یہ تو 2.5 دے رہا ہے، 2.5%، تو اس میں تمہیں کسی عمل کی تکلیف نہ ہوگا۔ تمہارے دل کے اندر جو محبت ہے، جو رغبت ہے، جو میلان ہے، وہ عبادت کا میلان رہے، وہ رغبت تقرب اللہ کی رہے، وہ تمہارے اندر جو کیف اور کیفیت ہے وہ حصول محبت الہی رہے۔ حضرات گرامی قدر آگے چلیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم مال خرچ کرتے ہیں، چونکہ حج جو ہے نا، اچھا نماز ہے نا تو یہ بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، حج جو ہے یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے، مالی اور بدنی دونوں عبادات کا یہ مجموعہ ہے۔ پہلے مال خرچہ، کس لیے خرچہ؟ نہ کوٹھی کے لیے، نہ کار کے لیے، نہ پراپرٹی کے لیے، نہ جائیداد کے لیے، نہ اولاد کے لیے، نہ کاروبار کے لیے۔ خرچہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب پہلا امتحان یہ ہے کہ مال رب نے دیا تھا، کروڑوں دیے تھے، اس میں سے اب جو ہے وہ 10، 12، 14 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ لگا رہا ہوں۔ کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب بندے کے سوچ اور خیال اور گمان میں یہ بات آتی ہے، چونکہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ ساتھ ساتھ بھی ہے، گمان اور خیال میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی 12 لاکھ روپیہ میں حج پہ لگا دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں 2-4 مرلے زمین خرید لیتا ہوں، 50 لاکھ 20 لاکھ میں وہاں جا کر خرچ کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کمرہ بنا لیتا ہوں۔ اب دل میں یہ خیال جو پہلی پکڑ ہے، اب رب نے اس امتحان بندے کو ڈال دیا، بندہ چل پڑا ہے، خرچ کیا، اس کے بعد وہاں پہنچے، وہاں کیا کیا؟ اللہ کے گھر کا طواف کیا، مینا مزدلفہ عرفات میں گیا، خطبہ حج سنا ہے، اس کے بعد مدینہ شریف گیا۔ اچھا ذات کی حیثیت کوئی کام نہیں، سارے کا سارا کام الہیت کے لیے، سارے کا سارا کام خشیت کے لیے۔ اب یہاں یہ بات امتحان والی ہے، یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس بندے نے اپنا مال خرچ کیا ہے اور پھر اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اس نے سفر کیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اب حضرات گرامی قدر، وہ جو مال خرچ کیا ہے یہ ہمیں حسن معاشرت کا درد دیتا ہے۔ مال خرچ کر کے پھر ہم نے مشقت کی، وہاں کہیں تو صفا مروہ کی سعی ہے، کہیں بیت اللہ کا طواف ہے، کہیں مینا مزدلفہ کا سفر ہے، کہیں وہاں جناب بے یار و مددگار اور مسافری کے عالم میں اسی احرام میں جو ہے آسمان کے سائے تلے رات گزارنی ہے، بھوک میں رہنا ہے، وضو کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں جن کا ہم نے اپنے لیے خیال کیا، اب یہ ہمیں وہ سکھایا تو اپنے لیے جا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ خیال دوسروں کے لیے تھا۔ فلسفہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ دیش سے پردیس ہو جاؤ تو مشقت کیسی ہے، تمہیں پتا چلے کہ مسافری میں آؤ تو مشقت کیسی ہے، تمہیں پتا چلے کہ یہ 2-3 دن جو ہے یہ مینا مزدلفہ عرفات کا جو سفر ہے، یہ شیطان جمرات ہے، یہ صفا مروہ کی سعی ہے، کس کیفیات میں تم ان معمولات کو
طے کرتے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کتنی مشقت برداشت کی ہے. اب کوئی بندہ تمہارے سامنے جب مشقت برداشت کرنے والا آئے تو تمہارے دل میں اس کے لیے درد پیدا ہو جائے. تمہارے دل میں اس کے لیے درد پیدا ہو جائے. اب حضرات گرامی قدر یہ دینی اسلام جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک شریعت تھی، ایک دستور تھا. موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک شریعت تھی، ایک دستور تھا. ابراہیم علیہ السلام آئے، ایک شریعت تھی، ایک دستور تھا، ایک امت تھی، ایک کلمہ تھا، ایک نبی تھا، ایک نبی کے پیروکار تھے، ان نبی کو چاہنے والے تھے، ایک کتاب کا نزول تھا، وہ کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء جلوہ گر آئے ہوئے، 4 تو آسمانی کتابیں لے کر آئے بغیر قرآن مجید کے، اور باقی صحائف لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے. اور سارے نبی یہ کہتے رہے کہ ہم ہدایت لے کر آئے ہیں، ہم ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب میرے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو میرے کریم آقا نے ہر عمل پر یہ فرمایا کہ میں تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. سب اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے، حضور اس کی تکمیل کرنے کے لیے آئے. سب جو ہے لوگوں کو ہدایت دینے کی تعلیم دیتے رہے، میرے آقا اس پر تکمیل کرتے رہے. اور نہ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، حجت مکمل کر دیا ہے. اب سمجھ لو یہ کہ جو عمل مصطفیٰ کا عمل ہے وہی دین ہے، جو شریعت مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے وہی شریعت ہے، جو قول مصطفیٰ ہے وہی دین ہے، جو فعل مصطفیٰ ہے وہی دین ہے. اب میرے مصطفیٰ کا جو قول ہے، جو فعل ہے، وہ سارے کا سارا حسن معاشرت پہ نظر آتا ہے. حسن معاشرت پہ نظر آتا ہے. اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ حسن معاشرت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں کیا کیا کریں، ایک سادہ لفظوں میں تو یہ بات میں نے کر دی کہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو عبادات سے ہیں، وہ خالق کے ہیں، اور جو مخلوق کے ساتھ ہے وہ مخلوق ہے. اب جو حقوق خالق کے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور جو حقوق مخلوق کے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. بھائی عجیب بات ہے، اللہ کے حقوق تو بندوں پر ہوئے، بندوں پر بندوں کے حقوق کیسے؟ تو آئیے حضرات گرامی قدر، یہ بات میری نہیں ہے نہ آپ کی ہے، اس پر قرآن شاہد و ناطق ہے. 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات عطا فرما دیا، اور کئی مرتبہ میں نے آپ کو یہ سنائی ہے. اور یہ اتنی خوبصورت آیت مقدسہ ہے کہ جتنی دفعہ اس کو پڑھتے جائیں دن بدن آپ کی زندگی میں نکھار آتا جائے گا. ویسے بھی یہ اعجاز قرآن ہے. بھئی ہر کتاب ایک دفعہ 2 دفعہ پڑھ لینے کے بعد پڑھنے کو جی نہیں چاہتے. کوئی بھی کتاب ہو نا، بندہ کہتا ہے میں نے پڑھ لیا، اچھا یہ میں نے پڑھ لیا یارا، یہ شاعری ہے میں نے پڑھ لی ہے، یہ تاریخ ہے میں نے پڑھ لی ہے، یہ فلاں کی سیرت ہے میں نے پڑھ لی ہے، یہ فلسفہ ہے میں نے پڑھ لیا ہے. لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں بار بار پڑھیں تو جی چاہتا ہے پڑھتے جائیں، اور بار بار اس کا جب ترجمہ پڑھیں تو بار بار اس کی ایک نئے اینگل سے آپ کو سمجھ آئے. وہ 2 چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرا فرامین مصطفیٰ. قرآن شریف آپ بار بار پڑھیں، اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اچھا تلاوت کا ایک اپنا ذوق ہے، اپنا کیف ہے، اور تلاوت کے علاوہ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں تو حضرات گرامی قدر جتنی مرتبہ پڑھیں گے، یہ سورہ فاتحہ ہے، عام فہم سورت ہے، اور آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں
ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اچھا یہ عام فہم صورت اور بار بار نماز میں جسے پڑھا جاتا ہے اور جو ہمیں یاد ہے، ازبر ہے، ہر روز ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو بار بار آپ روزانہ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں، ہر روز آپ کو اس میں سے ایک نئی چیز ملے گی. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. تو اب یہ آیت مقدسہ جو میں پیش کر رہا ہوں، مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات اس میں موجود ہے. یہ بار بار آپ پڑھیں تو بار بار اس میں سے آپ کو کیف ملے گا، آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، آپ کو حسن نیت ملے گا، حسن معاشرت ملے گا، حسن عبادت ملے گا. اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ جو ہے تمہارا جو رشتہ ہے، یہ دن بدن ایسا استوار ہوگا کہ تمہیں اس میں نکھار بھی ملے گا، تمہیں اس میں سکون بھی ملے گا. تو خالق لم یزل فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ، اے اللہ کے بندے، اس کائنات میں میں نے تجھے بھیجا ہے، اسلام تمہیں یہی بتاتا ہے تو اللہ کی عبادت کر. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، اللہ کی عبادت میں رہ، اللہ کی عبادت میں رہ، اللہ کی عبادت میں رہ. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا فلسفہ کیا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. یہ دین مصطفیٰ ایک ایسا دین ہے، دین مصطفیٰ ایسا دین ہے کہ جب اس دین کو لے کر حضور تشریف لائے تو ایک خدا نہیں، دو خدا نہیں، تین خدا نہیں، وہ بیت اللہ جس کا میں اور آپ طواف کرتے ہیں، اس بیت اللہ کے اندر 360 خدا تھے. اس دور میں یہ دین آیا. اور وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کا جو فلسفہ ہے، یہ اس دور کا فلسفہ آیا کہ جب ایک خانہ کعبہ کے اندر 360 خدا ہیں اور لوگوں کے گھروں کا تو پتہ ہی نہیں، ہر شہر ہر بستی میں خدا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا خدا ہے. کوئی سورج کو خدا مانتا ہے، کوئی چاند کو خدا مانتا ہے، کوئی آگ جلا کر کہتا ہے کہ میرا خدا ہے. وہ فارس کا آتش کدا جو کئی ہزار سال سے ایک لمحہ بھر کے لیے جس کی آگ متم نہیں ہوئی تھی، اور کہتے تھے ہمارا خدا ہے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو مانتے تھے. پہلے دن ہی میرے نبی کی جب ولادت ہوئی نا تو فارس کا آتش کدا بجھ گیا، فارس کا آتش کدا بجھ گیا، کیونکہ ایک خدا کی عبادت کروانے والا حبیب جلوہ گر ہو چکا تھا، ایک خدا کی پوجا کروانے والا آ چکا تھا. اب اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان، دو حق رکھے. پہلا کیا ہے؟ میرے عبادت کرو. دوسرا حق کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اپنے ساتھ یہ اگلے حقوق شروع ہوئے. سنیے ذرا قرآن کا فلسفہ کیسا ہے اور قرآن کا اسلوب بیان کیسا ہے. اور ایک دوسری بات یہ دیکھنی ہے، آج اس اینگل سے اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہماری زندگی سے، آپ کی زندگی سے یہ اس طرح ریلیٹڈ ہے چین کی طرح. یہ جو آیت ہے ہر بندے کی زندگی سے، اچھا جس طرح اس بندے کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں اس طرح سے اس آیت کا اسلوب ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یقیناً آپ نے روزہ رکھا ہے، سبحان اللہ کہنا تو اس وقت بڑا ہی مشکل کام ہے چونکہ 2 بجنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، لیکن بات کو سمجھنا، ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جب پیٹ خالی ہو تو علم زیادہ آتا ہے. جب پیٹ خالی ہو، ہم نے یہ پڑھا ہے، تو پھر نور بڑھتا ہے. اب یوں ہی سمجھئے کہ اب 2 بجے کی اس کیفیت میں اگر اس بات کو اب یاد کر لیں تو پیٹ تو خالی ہے اور روزے کا نور بھی ہے، اور اس کے ساتھ اب قرآن کا نور آئے گا تو ہماری زندگیاں بدل کے رکھ دے گا. اب اس آیت کے مقدسہ کے ساتھ جس طرح بندوں کے ساتھ رشتے ہیں، اسی طرح اس آیت کا اسلوب ہے. پہلا رشتہ کس کا؟ بندے کا اور بندے کے رب کا، اس مخلوق کا اور خالق کا، اس عبد کا اور معبود کا. یہی رب کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اس کے ساتھ رب کے بعد دوسرا رشتہ اس بندے کو پیدا کرنے والے والدین کا ہے. بھائی پیدا تو رب کرتا ہے، لیکن والدین کے ذریعہ سے بندہ پیدا ہوتا ہے.
نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسرا بندہ کا جو پہلا حق کیا ہے؟ والدین۔ تو اس آیت کا اسلوب دیکھیے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ رب کائنات فرماتا ہے، اے بندے، میں نے اس کائنات میں تجھے بھیجا، ایک پیغام دے کر بھیجا، ایک فکر دے کر بھیجا، ایک مشن دے کر بھیجا، ایک سوچ دے کر بھیجا، تیری زندگی کا ایک مقصد دے کر بھیجا۔ یا اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، میری عبادت کر، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، وہ غریب ہو یا امیر ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ ہم تو کچھ اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں کہ ہم اگر امیر ہو جائیں، مال زیادہ آ جائے، تو غریب رشتہ داروں کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے، اور اگر کوئی غریب ہمارا کہیں تعارف کروا دے تو ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، پھر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ آگے ذرا فلسفہ تو سنیے، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ السَّبِيلِ۔ خالق کائنات فرماتا ہے پھر کیا کر، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب یہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں رب نے آیات نازل فرمائی تو ہم یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ کہیں وراثت کے حصہ دار نہ بن جائے۔ لیکن آج ہمسایہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر دوسرے کو تکلیف دوں گا تو اس میں میری عزت زیادہ ہے، میں دوسرے کو برا بھلا کہوں گا اس میں میری عزت زیادہ ہے، میں اس کا پانی بند کروں گا اس میں میری عزت زیادہ ہے، میں اس کے راستے کو خراب کروں گا اس میں میری عزت زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے دیہاتوں کی گلیاں نالیاں، یہ جو ہم یہ تعمیر کرتی ہے گورنمنٹ، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اور ہماری کیفیت تو کچھ یوں ہے کہ ہم تو اپنے جو لیٹرین کا پانی آتا ہے اس کو اتنا اونچا کر کے گلی میں پھینکتے ہیں کہ تاکہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہوں۔ فرمایا گیا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک۔ آگے کیا؟ ہم مجلس ساتھیوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ، یہ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو جو بندہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہے نا وہ اس آیت میں شامل ہے۔ سمجھے نہیں آپ نماز کے لیے آئے ہیں نا، سب بیٹھے ہیں، جو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ایک سیٹ پہ 2 آدمی بیٹھے ہیں تو وہ دونوں اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں۔ اچھا کھانے کے دسترخوان پہ آپ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سب اس میں شامل ہیں۔ فرمایا گیا ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کرنی ہے، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رغبت سے رہنا ہے۔ آگے چلیے، رب کائنات فرماتا ہے وما ملکت ایمانکم، اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے آخری جملہ رب کائنات کیا فرماتا ہے اس آیت میں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، من کان مختالا فخورا، اگڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو۔ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ عاجز کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب التوابین، واللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتطہرین۔ اللہ پاک رہنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آؤ حضرات، ہم نے یہ رمضان المبارک رب نے ہمیں دے دیا،
ہم اس رمضان میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عہد کریں، ہم اس رمضان میں اپنی زبانوں کو بدلنے کا عہد کریں، ہم اس رمضان میں اپنے کردار کو بدلنے کا عہد کریں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ وہ مغفرت کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بخش رہا ہے، ہر عمل میں ہمیں بخشا جا رہا ہے۔ آئیے حضرات، اس میں نفل کا درجہ فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ صدقات و خیرات رب کہتا ہے 10 گنا، آگے کہتا ہے 10 گنا بھی نہیں یار 70 گنا، قربان جاؤں یا رب کی رحمت میں، فرماتا ہے 70 گنا بھی نہیں یار 700 گنا۔ تو 1 روپیہ دے، میں 700 کا ثواب دے دینا، قربان جاؤں۔ آگے رب کہتا ہے 700 گنا بھی نہیں یار، اللہ بڑی رحمت والا ہے، اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھتا ہے، حسن نیت کو دیکھتا ہے، اللہ ہم جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے جو یہ میں اکثر کہتا ہوں، اور آج بھی یہ پوری دنیا سے، بیرون ممالک سے ہمارے جو لوگ احباب ہمیں سن رہے ہیں، بھئی کسی کی خدمت کرنی ہے تو اس کا اشتہار نہیں لگانا، کسی غریب کو آٹا دینا ہے، کسی غریب کو چاول دینے ہیں، کسی غریب کا چولہا جلانا ہے، آپ نے اللہ آپ کو توفیق دے دے تو اس پر اس کی تصویریں نہیں بنانی، اس پر اس کی ویڈیو نہیں بنانی، اس پر یہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے فلاں کو 10 کلو چاول دے دیے، میں نے فلاں کی آج افطاری کا انتظام کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، رب جب دیتا ہے تجھے، کن کن طریقوں سے دیتا ہے کبھی تم نے سوچا ہے؟ بس یہی سوچ کہ جیسے میرا رب مجھے دے رہا ہے نا، میں اسی طرح لوگوں کے کام آتا جاؤں، اور لوگوں کے بندہ کام کرتا جائے، لوگوں کے ساتھ۔ یہ رمضان جو ہے شہر مواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ہم نے صاحب مواسات بن کے پھرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی روزانہ ٹھیک 10 بجے 10:05 پر ARY2 پر پروگرام علم و عمل، اس کے تحت ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ یہ آپ کی مسجد کا خطیب، آپ کا خادم، وہ میں نہیں تقریر کر رہا ہوتا، چونکہ آپ کی مسجد کا خطیب ہو بھائی، وہ آپ سب کی تقریر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ضرور آپ سنا کریں۔ نئے سے نئے موضوعات ہر روز آپ کو ملیں گے، اس میں کئی اشکالات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسرا، پیر منگل بدھ جمعرات، اس میں جو ہے دن 2 سے 3 بجے تک مختلف موضوعات پر وہ بھی پروگرام افطار ٹرانسمیشن نعمت افطار کے نام سے ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، وہ ہمارا موضوع ہے نفس کی بیماریاں اور ان کا تدارک۔ اچھا حضرات، یہ ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہم ابھی 2 فرض پڑھیں گے نا، سنتیں پڑھیں گے، پھر ہم جو ہے اصل میں 4 فرض پڑھیں گے، مغرب میں 3 پڑھیں گے، عشاء میں 4 پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، ان کے اندر، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو اساس بنیاد ہے۔ اچھا، ہم چھت کی طرف توجہ دیتے ہیں اور بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ بھائی ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں نا، مدرسہ بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر اس کی بنیادوں میں اتنا خرچ کروایا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یعنی آپ تک یہاں 13 سے 14 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں، 50 سے 60 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ تعالی، جو آپ کی مسجد بن رہی ہے اس کے لیے۔ تو میں نے اپنے رنگیلیے سے پوچھا کہ آپ اتنا پیسہ، اتنا سریا، اتنا سیمنٹ اس میں لگوا رہے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ پیر صاحب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر مینارے مضبوط ہوں گے، گنبد مضبوط ہوگا۔ حضرات، ہماری جو عبادات ہیں ان کی مضبوطی کے لیے بھی کسی بنیاد کی ضرورت ہے۔ وہ یہ چند ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دین میں ان کی بہت بڑی بھاری جو ہے وہ مقدار ہے، بھاری وزن ہے ان کا۔ ہماری عبادات کی قبولیت کے لیے یہ بنیادیں ہیں، اور بنیاد کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ جو ہے نفس کی بیماریاں اور ان کا تدارک، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم پر وقت تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ بر وقت گفتگو شروع کی جائے گی۔ اب آپ میرے ساتھ وظائف پڑھیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے۔ ہر جمعہ ہم یہ وظائف پڑھاتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ
اس سوشل لنک کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں ذہنوں میں رکھ کر، جو معاملات ہیں ذہنوں میں رکھ کر، خواتین و حضرات اور جو پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں باوضو بیٹھی ہوں گی یقیناً، چونکہ یہ جو ہم وظائف پڑھاتے ہیں نا، میں نے ایک جمعہ نہیں پڑھائے، جان بوجھ کر نہیں پڑھائے، تو بہت زیادہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، باہر کے ممالک سے میسیجز آئے کہ ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے بے شمار مسائل کو حل فرما دیا ہے، کیونکہ بھئی استغاثہ ہے نا رب کی بارگاہ میں، استغاثہ ہے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ ہی سب کا کارساز ہے۔ اور جو ہمارے احباب بیرون ممالک اپنی ڈیوٹیوں پہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں سے قبلہ رخ ہو جائیے اور میرے ساتھ پیچھے پیچھے آپ پڑھیں گے بلند آواز سے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت